السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ ایک اللہ والی بزرگ گاؤں کے باہر ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے ذکر کرتے تھے اللہ کا۔ روز اپنا معمول تھا، صبح سے شام تک بیٹھتے تھے، ذکر کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ تو گاؤں والوں میں کچھ عورتیں اپنے بچوں کو لا کے، مولانا، مول صاحب، یہ بچے کے پیٹ میں درد دے رہا، انہوں دعا پڑھ کے پھونکتے تھے، وہ درد کم ہو جاتا تھا۔ کوئی لایا، میرے بچے کو سر میں درد دے رہا، کہ کوئی بچے کو لے کر آئے، میرے بچے کو بخار ہے، وہ دعا پڑھتے تھے، وہ بخار کم ہو جاتا تھا۔ تو وہ بزرگ ایک ڈبہ رکھ لیے تھے جھاڑ کے پاس، تو اس میں کوئی بھی 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے ڈال دیتے تھے، جس سے ان کا گزارا بھی ہو جاتا تھا۔ تو یہ سلسلہ چلتے رہا۔ ایک آدمی بڑے غور سے ان کو روز دیکھتا تھا، دعا پڑھ کے پھونکتے تھے، بچوں کا، بڑوں کا بخار کم ہو جا رہا، پیٹ کا درد کم ہو جا رہا۔ لوگوں کو پوچھتا تھا، اماں تم اپنے بچے کو یہاں پڑھانے لائے، پیٹ کا درد ہو رہا تھا، وہ مولانا دعا پڑھنے سے واقعی کیا پیٹ کا درد کم ہو گیا؟ جو بخار تھا وہ بخار کم ہو گیا؟ تو وہ لوگ بولتے تھے ہاں بابا کم ہو گیا، بہت اچھا، انہوں جو پڑھ کے پھونکتے، جو دعا کرتے، کم ہو جاتا ہے۔ ایک دن مول صاحب کے پاس آ کے بولا، مول صاحب، مولانا، آپ ایسا کیا پڑھ کے پھونکتے جس سے پیٹ کا درد کم ہو رہا، بخار کم ہو رہا؟ پڑھ کے پھونکنے سے کیسا کم ہوتا؟ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ میرے کو سمجھاؤ، میں ایک موٹے دماغ کا آدمی ہوں۔ ہاں، اگر آپ بولتے کوئی جھاڑ کا پتا لے کر آؤ، وہ جھاڑ کا پتا پیس کے اس میں کچھ پانی ملا کے آپ اس پہ کچھ پڑھ کے پھونکتے اور وہ پتے کو پانی کو پلاتے اور پیٹ کا درد کم ہو جاتا تو میں مان لیتا۔ آپ خالی پڑھ کے پھونک رہی، بخار کم ہو جا رہا، پیٹ کا درد کم ہو جا رہا، بیمار اچھا ہو جا رہا، یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا صاحب، میرے کو ذرا سمجھاؤ ذرا۔ اب بعض موٹے دماغ کے لوگ رہتے، انہیں سیدھی بات آ کے بولا، مول صاحب میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ سمجھاؤ۔ اب اللہ والے جو تھے، وہ سمجھانے کا جو ان کا طریقہ ہوتا تھا، بالکل پریکٹیکل، انہوں جو ہے ایسا اچھا سمجھاتے تھے کہ بات جو ہے سمجھ میں آ جائے۔ تو انہیں پوچھے، بھائی کوئی ایک ایسے آدمی کو آپ جانتے ہو جو بالکل شریف آدمی ہونا، شریف اللہ والی آدمی ہو، کوئی ہے تو بولو۔ آپ انہیں سوچ کے بولا، ہاں ہے، بولے ہمارے گھر کے پاس رہتے شکور بھائی ہے، اللہ والی آدمی ہے، بڑے شریف، اللہ میاں کی گائی ہے، کبھی کسی سے لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، میٹھی بات کرتے، خاموش رہتے، بہت اچھے آدمی۔ تو اللہ کے بزرگ جو تھے انہوں بولے، میرے کو ایسے آدمی کی ضرورت تھی، کل آپ ان کے گھر پہ جاؤ، جا کے کھٹکا مارو، انہوں باہر نکلتے، سلام کرو، خیر خیریت کرو، خیر خیریت ہونے کے بعد 1-2 گز پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ پیچھے ہٹ کے شکور بھائی کو گالیاں دینا شروع کرو۔ آتے نا گالیاں دینا آتا؟ نہیں مول صاحب، نہیں، بڑے بڑے گالیاں دینا، بڑے بڑے، اور گالیاں دیتے دیتے شکور بھائی کو غور سے دیکھنا، پھر آ کے میرے کو بولنا۔ گئے نو، کھٹکا مارے، شکور بھائی باہر نکلے، السلام علیکم شکور بھائی، کیسے ہے، خیریت؟ وعلیکم السلام با، اچھا ہوں میں، یہ ہو۔ 2 گز پیچھے ہٹ کے شروع کرے کانٹا کلام، ارے کیا ہے رے، آتے ہی گھر میں گھس جاتا، محلے کے بارے میں نہیں معلوم تیرے کو، تیری ایسی تیری ویسی۔ اب گالیاں دیتے دیتے شکور بھائی کو غور سے دیکھ رہے ہیں، لال پیلے ہو گئے شکور بھائی، لال پیلے،
بی پی ہائی ہوگا، ان کا غصہ اور ہوگا، آخری میں مارنا شروع کرے. کون تو بھی ہے صبح صبح میں کچھ بول کے نہیں کر کے نہیں آ کے گالیاں دے رہا، وہ مار، محلے والے جمع ہوئے، چھوڑا دیے، کر دیے، سب معاملہ جدھر کا ادھر کر دیے. آپ رو لیتے مول صاحب کنے آیا، کیا مول صاحب میرے کو شکر بھائی مارے، بہت مارے، دیکھو بہت مارا. رے جان دے بیٹا جان دے. آخر کیا ہوا کیا میرے کو سنا. آپ بولے جیسا میں گیا، کھٹکا مارا، انہوں باہر نکلے، سلام کرا، خیر خیریت پوچھا، پیچھے ہٹا، گالیاں دینا شروع کرا. لال پیلے ہو گئے، بی پی ہائی ہو گیا، غصہ اور ہو گیا، مارنا شروع کر دیے. تو اللہ کے بزرگ وہ اللہ والی جو تھے انہوں بولے بابا تم کچھ کوئی لال مرچی کھلائے تھے کیا جو انہوں لال ہو گئے، لال پیلے ہو گئے؟ نہیں کھلایا. کیا کوئی بلڈ پریشر کی کوئی گولی کھلائے تھے کہ بی پی ہائی ہونے کے لیے؟ نہیں کھلایا. کیا کرے آپ؟ صرف گالیاں دیے نا. گالی ایک برا کلام ہے، آپ وہ گالیاں پڑھ کے پھونکے ان کے اوپر، گالیاں پھونکے. وہ گالیاں پھونکنے سے انہوں لال پیلے ہو گئے، ان کا بی پی ہائی ہوگا، انہوں غصے میں آ گئے، آپ کو مارنا شروع کر دیے. تو گالیاں پڑھ کے آپ پھونکے. گالی ایک برا کلام ہے جس کے اندر کوئی اثر نہیں ہے جس کے اندر. اور گالی اتنا اثر بتا رہی، سامنے والے کو لال پیلا کر دے رہی، اس کا بی پی ہائی کر دے رہی، آپ کو مارنے پہ مجبور کر دے رہی. تو اندازہ لگاؤ ایک برا کلام جس کے اندر کوئی تاثیر نہیں، وہ اتنا کمال بتا سکتی ہے، تو پھر اللہ کے پاک کلام میں کتنی بڑی تاثیر ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو اسی طرح میں دعا پڑھ کے پھونکتا ہوں اور لوگوں کو کم ہو جاتا ہے. اگر کسی کو بخار زیادہ ہے، بخار کم نہیں ہو رہا، تو آیت ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. اس کو بتایا گیا یا نارُ کونی سے پڑھنا، یا نارُ کونی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، وہ چھینکے کی طرح بنا کر، غلیل کی طرح بنا کر جب پھینکا جا رہا تھا، تو وہ جب آگ میں گرنے والے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی یا قُلْنَا یا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، مگر سلامتی کے ساتھ، اتنی زیادہ نہ ٹھنڈی ہو جائے کہ وہ -ڈگری میں چلے جائے. تو اس طرح یہ آیت میں ایسی تاثیر ہے، صبح قیامت تک جہاں بھی جس کو بخار ہے، یہ گرم چیز کو ٹھنڈا کرنے والی آیت ہے. قرآن میں ایسے کئی آیتیں ہیں، بخار کو، آپ کی بیماری کو، آپ کے پیٹ کے درد کو، سر کے درد کو، آپ کے جسم کے درد کو، تمام بیماری کو شفا کرنے والی الگ الگ آیتیں ہیں، ایسی دعائیں ہیں جو پڑھ کے پھونکنے سے کم ہو جاتی. پھر وہ اللہ کے بزرگ پوچھے اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کیا بابا پڑھ کے پھونکنے سے کیسا کم ہوتا؟ بولا مول صاحب برابر سمجھ میں آ گیا میرے، پڑھ کے پھونکنے سے کیسا کم ہوتا. تو اس لیے کچھ لوگوں کو یا ہم کو تفسیر کے ساتھ اگر کوئی سمجھائے تب ہم کو اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. اور کچھ اللہ والے ایسے بھی لوگ ہیں وہ جلد سے جلد سمجھ جاتے ہیں. اب ہمارے جیسے موٹے دماغ کے لوگوں کو اچھی طرح سمجھانا پڑتا. تو اس لیے قرآن، اس کی آیتیں، اس کے معنی ہم کو اتنا نہیں سمجھ سکتے ہم، پھر اس کی تفسیر بیان کرنے والے بھی بڑے اچھے ہونا اور انہوں مثالیں دے کے ہم کو سمجھائے تو قرآن اچھی طرح ہم کو سمجھ میں آتا ہے. یہ آج کا ایک چھوٹا سا سبق تھا، انشاءاللہ آپ کو پسند آیا ہوگا. میں رکھتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.